کیا آپ جانتے ہیں آپ کے جسم سے نکلا ہوا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ آپ کو قبر میں آگ میں جھونک سکتا ہے؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو نہ جاننے والوں کے لیے موت صرف انتقال نہیں، دائمی عذاب کا دروازہ ہے۔ آج آپ وہ سنیں گے جو شاید کبھی کسی نے مکمل نہ بتایا ہو۔ آج آپ کے دل میں یہ سوال جنم لے گا، کیا میں بھی انہی میں شامل ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک عالم دین ایک جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ جنازہ عام سا تھا، فوت ہونے والا شخص مسجد کا نمازی، باقاعدہ روزہ دار اور محلے کے معززین میں سے تھا۔ نماز جنازہ ہوئی، تدفین کے لیے قبرستان گئے، سب کچھ عام معمول کے مطابق تھا، لیکن جب اس عالم دین نے مٹی ڈالنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اچانک ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ جنازے کے بعد ایک شاگرد نے آ کر ادب سے پوچھا، حضرت آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی غیبی بات ہوئی؟ عالم دین نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، میں نے قبر میں کچھ سنا، کچھ ایسا جس نے میری روح ہلا دی۔ میں نے سنا کہ کوئی چیخ رہا تھا، جل رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا۔ یہ صرف اس ایک عالم دین کی بات نہیں، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے قبر کے اندر کی چیخیں سنی، خواب میں اپنے مرنے والوں کو تڑپتے دیکھا، اور جب اس کے اسباب تلاش کیے تو جواب وہی تھا جو آج کا موضوع ہے: پیشاب کی بے احتیاطی، ناپاکی کے ساتھ نماز، طہارت میں غفلت۔ اب آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب اکثر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں کچھ سچے، ہولناک اور دل دہلا دینے والے واقعات کی طرف، جو صرف عبرت کے لیے نہیں بلکہ توبہ کی دعوت دینے کے لیے ہیں۔ پہلا واقعہ کراچی کے ایک مدرسہ کا ہے۔ ایک حافظ قرآن نوجوان جو اپنی خوش الحانی سے لوگوں کو رلاتا تھا، اچانک انتقال کر گیا۔ غسل دینے والے نے بتایا کہ اس کے جسم پر ہر ایک عجیب سیاہی تھی، جیسے جلے ہوئے کپڑے۔ دفن کے بعد اس کے استاد نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان قبر میں چیخ رہا ہے، اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی اور وہ فریاد کر رہا ہے، استاد جی میں قرآن پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، مگر میں استنجا جلدی کرتا، نجاست رہ جاتی اور میں اس کپڑے میں نماز پڑھتا تھا، مجھے نہ بچانے۔ کیا سستی تھی، اور آج میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ خواب جب صبح فجر کے بعد بیان ہوا تو پوری جماعت میں سناٹا چھا گیا۔ وہ حافظ جسے سب رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج وہ عبرت کی مثال بن گیا۔ ایک اور واقعہ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ کا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، جنازہ بہت بڑا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ جنتی شخص ہے، لیکن دفن کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ قبر میں موجود ایک شخص بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں جب ہوش آیا تو اس نے کہا، جب مٹی ڈالی جا رہی تھی میں نے سنا کہ قبر کے اندر سے کوئی چیخ رہا ہے، مجھے کیوں لایا تم لوگ؟ میں ابھی تیار نہیں تھا، میں پاک نہیں ہوں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ اکثر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز کافی ہے، پاکیزگی نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ کوئی افسانے نہیں، حقیقتیں ہیں۔ اس دنیا میں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر جسم ناپاک ہوتا ہے۔ بعض کو استنجا کا مکمل طریقہ ہی معلوم نہیں، کچھ تو بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد چیک بھی نہیں کرتے کہ نجاست تو نہیں رہ گئی۔ کچھ لوگ وضو کر لیتے ہیں مگر کپڑے گیلے ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی نصف ایمان ہے۔ کیا ہم نصف ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ بیٹھے ہیں؟ اب ایک اور سچا واقعہ سنیے۔ مصر کے ایک نوجوان کا جو یوٹیوب پر دین سکھاتا تھا، بہت نرم مزاج، نیک، عاجز، ایک دن اچانک انتقال کر گیا۔ مرنے کے بعد ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان آگ میں گرا ہوا ہے اور چیخ کر کہہ رہا ہے، مجھے بچا لو، میری زبان جل رہی ہے۔ بزرگ نے پوچھا، تم تو نیک تھے، کیوں عذاب میں ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں سب کو دین سکھاتا تھا مگر خود وضو اور طہارت کے مسائل میں لاپرواہ تھا۔ ایک مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ نجاست میرے کپڑے پر تھی، پھر بھی میں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور آج مجھے ایک ایک سجدے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ان واقعات سے ایک چیز بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے، نماز کافی نہیں، پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ چند قطرے کپڑوں پر لگ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، مگر قبر میں جا کر سمجھ آتا ہے کہ وہ چند قطرے کتنے وزنی تھے۔ وہی قطرے قبر کو جہنم بنا سکتے ہیں۔ امام ابن حوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین جب کسی نوجوان کو دفن کرنے لگے تو اس کی قبر میں ایک عجیب بو محسوس ہوئی اور مٹی
دھنسنے لگی۔ جب والدین سے پوچھا کہ یہ لڑکا کیسا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو سب اچھا ہی لگتا تھا، البتہ وہ بیت الخلاء کے بعد ہمیشہ جلدی کرتا تھا، طہارت کا پورا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اب ذرا غور کریں، قبر جو ایمان والوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے، وہ قبر ناپاکی کی وجہ سے عذاب بن جاتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی غسل کے فرائض کا علم لیا؟ کیا ہم نے کبھی استنجا کرنے کا مکمل سنت طریقہ سیکھا؟ کیا ہم نے بچوں کو سکھایا کہ پاکیزگی کے بغیر نماز بیکار ہے؟ آج سے ایک نیت کریں کہ طہارت کو پہلی ترجیح بنائیں گے، بیت الخلاء کے بعد مکمل یقین کریں کہ نجاست باقی نہیں، استنجا کے بعد خشک کپڑا یا ٹشو استعمال کریں، اگر شک ہو تو وضو سے پہلے اچھی طرح معائنہ کریں، ہر نماز سے پہلے پوچھیں کہ میں پاک ہوں۔ اب آخر میں وہ راز، وہ مبارک وظیفہ جو قبر کے عذاب سے نجات دلائے، بشرطِ طہارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو۔ آج ہمیں بھی اس دعا کو سیکھنے، سمجھنے اور روزانہ کے معمول کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی نجاست سے پاک فرما، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جنہیں قبر میں یہ پکارنا پڑے، مجھے معاف کر دو، میں نے صرف پاکیزگی میں سستی کی تھی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔